قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ ہم نے آپ کو سنانا ہے؟ قرآن پاک کا وہ قصہ جو واقعی دل کو دہلا دیتا ہے۔ رب عز و جل کے نافرمانوں پر پہلے کی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ آج بات ہوگی طاعون کے عذاب کی۔ طاعون کسے کہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور کس قوم پر یہ عذاب آیا یہ بھی سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب میدان طے میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں اور دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور عام سی غذائیں کھانے کی طلب کر رہے ہو۔ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طے سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں میں شرارت بھڑک اٹھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حتتن معافی کی دعا کے بدلے حبتن فی شعرتن، ایک دانہ ہے ایک بال میں، یعنی کہتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھسٹتے چلے گئے۔ ایک طرف توبہ کی بات ان سے کی گئی تھی، دوسری طرف وہ مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی بے باکی کیسی تھی، نڈر پن کیسا تھا کہ انہوں نے یہ بے باکی کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان الہی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہوا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری کی وبا پھیل گئی۔ ان میں وبا کیسی پھیلی کہ 1 گھنٹے کے اندر 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے افراد درد سے تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سبق کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے، طاعون کا لفظ آپ نے شاید پہلی بار سنا ہو یا اس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ یہ ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں، اور اس بیماری میں گردن اور بغلوں میں اور کئی جگہوں پر جسم میں گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، اور اس میں بے پناہ درد ہوتا ہے، ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی سے بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ جس بستی میں وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی، خوف و ہراس کا یوں سمجھیے دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمایا، آئیے آیات قرآنی اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ترجمہ: اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کیسا واقعہ ہے، کیسی نافرمان قوم تھی. ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں بھی قہر الہی کی صورت میں عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت ہے. جی میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے. اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر اللہ عز و جل نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. سلسلہ تو اب اختتام کے قریب ہے، مگر بات یہ کرنی ہے کہ آج بھی تو لوگ اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے فرامین کا مذاق اڑاتے ہیں. عمل نہ کرنا اور ہے، گناہ ہے، لیکن کسی دینی معاملے کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی فرامین پہنچ جائیں تو اس میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے. ہماری عقلیں کتنی ہیں، ہمارے پاس ہماری اوقات کیا ہے، ہم بندے ہیں، بندے کا کام ماننا ہوتا ہے. لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کی جاتی ہے، آرگیومنٹ کیے جاتے ہیں. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تو کوئی بات پہنچ گئی، بے شک بعض اوقات ہماری عقل میں نہ آئے، اب اس کو یہی سمجھے بندہ کہ میری عقل ہی چھوٹی ہے. دیکھیں نا، میٹرک کی کتابوں کے بارے میں پہلی جماعت کا بچہ تو نہیں سمجھ پاتا نا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام، قرآنی احکام جو ہمارے فقہا نے سمجھے، ہم ہر بات سمجھ جائیں یہ ضروری نہیں. پتہ چل جائے عمل کیجیے، اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کیجیے، عمل میں کمزوری ہو جائے توبہ کیجیے، مگر کسی قرآنی اور حدیث کے احکام پر اعتراض نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی با ادب بنا دے، آپ کو بھی با ادب بنائے. یاد رہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ قرآنی لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا